اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک اب اپنی تکمیل کے قریب ہے۔ اب تک ہم نے سورت میں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے بارے میں پڑھا۔ ہماری قسمت، ہمارا مستقبل، ہماری زندگی سب اسی مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے ہماری زندگی بنائی اور موت بھی، پھر اس زندگی کو مختلف طبقات میں سے گزارا۔ ہماری زندگی کا ہر طبقہ یعنی فیز بالکل درست تھا۔ جب ہم نے دکھ اٹھائے وہ بھی درست تھا، جب ہم نے دھوکے کھائے وہ بھی ٹھیک تھا۔ ہر فیز نے ہمارے آج کی روح کو اس شکل میں ڈھالا ہے۔ ہر زخم نے ہمیں آج اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اسی رب نے ہمیں شیاطین کو مارنے کے لیے ذکر کا ہتھیار عطا کیا۔ اس نے نہ ماننے والوں کے لیے سزائیں رکھیں، کیونکہ سزا اور جزا کے بغیر انسان سیکھ نہیں سکتا۔ ہم نے کافروں کی سزا کے بارے میں بھی پڑھا۔ ان کو آگ کے چھونے سے پہلے آگ کی چیخنے کی آواز آئے گی۔ جس سماعت سے وہ بات سنتے نہیں تھے، وہی سماعت ان کو سب سے پہلے سزا کی وحی سنائے گی، یعنی انسان کے اعضاء اس کے اپنے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرنے والوں کے لیے کیا بشارتیں ہیں؟ معافی، ہر شے کی معافی اور بہت بڑا اجر صرف ان کے لیے جن کی تنہائی پاک ہے، جو اکیلے میں وہ گناہ نہیں کرتے، جن کو سب کے سامنے وہ برا بھلا کہتے ہیں، جو فجر کے اندھیرے میں صرف اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں جب انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم کوئی بات کہیں یا ہم اسے دل کی تہہ میں چھپا کے رکھیں، اللہ تعالیٰ کو تو سب خبر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کیسے اللہ نے زندگی کے راستے ہمارے لیے آسان بنائے ہیں تاکہ ہم ان میں چلیں پھریں اور اپنا مستقبل تلاش کریں، اپنی زندگی کو خود بہتر بنائیں۔ زندگی ایک محدود وقت کے لیے ہے، اس کو ہم نے بہترین طریقے سے گزارنا ہے۔ اللہ کی دنیا بہت وسیع اور بہت پراسرار سی ہے، اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت سی راز ہیں ان میں۔ بجائے ناشکری سے دن رات کھانے، سونے، ٹی وی اور موبائل دیکھنے کے، خود کو اس چکر سے نکال کے ہمیں اللہ کی دنیا پہ غور کرنا ہے۔ یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ پھر ہم نے دنیا میں ملنے والی سزاؤں کے بارے میں پڑھا کہ ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ رب جب چاہے آسمان کو ہم پر برسا دے یا ہمیں زمین میں دھسا دے۔ ہماری بنی بنائی زندگی بگڑ سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہماری سائڈ پہ نہ ہو۔ اگر ہم اللہ کو راضی نہ رکھ سکے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ صرف مادی نعمتیں نہیں، نماز کا پڑھنا بھی نعمت ہے، فجر میں جاگنا بھی نعمت ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق ہونا بھی نعمت ہے۔ اگر توفیق نہیں مل رہی تو سوچیں ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو رہا ہے جو ہمارے اور قرآن کے درمیان میں حائل ہو رہا ہے۔ انسان خود کو بہترین جاننے والا ہوتا ہے۔ آپ کو خود اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ سے کیا ہو رہا ہے۔ اس گناہ کو سب سے پہلے خود سے کہیں، کسی دوسرے انسان کے سامنے نہیں۔ خود سے اعتراف کریں کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے اور میں نے غلط کیا ہے۔ یہ آدھی توبہ ہے۔ خود سے اپنا گناہ دہرانا آپ کو توبہ کے قریب لے جاتا ہے، اس کے بغیر توبہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اس گناہ کی معافی اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے۔ اس کام میں چند منٹ لگتے ہیں۔ آج ایک پرسکون کمرے میں خاموشی سے بیٹھیں، چند منٹ تک خود سے ان الفاظ کو دہرائیں، اپنے گناہ کا اعتراف، ندامت، معافی اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد۔ اس کے بعد آپ کے اور قرآن کے راستے میں آئی رکاوٹیں خود بخود دور ہٹ جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم نے سزا کے بعد ان رحمتوں کے بارے میں بھی پڑھا جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس مدد کو جس کے بغیر ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اور میں آج اگر اپنے کمرے میں ایک چھت تلے یا ایک ڈیوائس کے ذریعے سے بیٹھ کے قرآن کا سبق پڑھ رہے ہیں تو ہم پریویلیجڈ ہیں، انعام یافتہ ہیں، نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ورنہ ہر ایک کو تو یہ دستیاب نہیں ہے۔ کون ہمیں یہاں تک لایا ہے؟ ہمارا رب۔ وہ مدد روک لے تو کون ہمیں گناہ کی دلدل سے نکالے؟ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو کون ہمارا سہارا بنے؟ اگر غور کریں تو اب تک ہم نے جو بھی پڑھا اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خود کنٹرول نہیں کر رہے، اس کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے۔ ہم صرف اپنے اعمال کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سفر اللہ نے بنایا ہے، دشوار ہے یا آسان ہمیں اس کو کرنا ہے۔ ہم روتے ہوئے کرتے ہیں، درمیان میں گر جاتے ہیں یا مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہماری چوائس ہے۔ ہم اس سفر کو خوشدلی سے کرتے ہیں، راستے میں آئی ہر شے میں اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں اور مسلسل اس سے رہنمائی مانگتے ہیں، یہ بھی ہماری چوائس ہے۔ سفر تو کرنا ہی ہے، سفر سے تو بچاؤ ممکن ہی نہیں۔ چلیں ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، سورۃ الملک کی آیت نمبر 22۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، تو کیا وہ جو چلتا ہو اوندھا منہ کے بل، اہدی ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی یا وہ جو چل رہا ہو علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر۔ چلنے کے لیے مشی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ مشا میم شین یا اس کے معنی ہوتے ہیں چلنا، اپنے راستے پہ چلنا، اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے چلنا۔ مشا کسی پہ بہتان باندھنے اور اس کو برا بھلا کہنے کو بھی کہتے ہیں، اور مشا کسی کے بڑھنے، ترقی کرنے، پھلنے پھولنے کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے جانور کی کوئی نسل بڑھتی جائے، ملٹیپلائی ہو کے اپنی تعداد سے کئی گنا ہو جائے، اس کو بھی مشا کہتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا وہ جو چلتا ہو اوندھا منہ کے بل، اوندھے منہ کے بل کے لیے مکبن کا لفظ آیا ہے، اور یہ لفظ نکلا ہے کبا سے، یعنی کاف با با۔ کبا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ساحل کے کنارے گیلی ریت پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ ریت کے ٹیلے بناتے ہیں، بہت سی ریت اکٹھی کر کے ایک چھوٹی سی پہاڑی کی شکل دے دی جائے تو اس کو کبا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی بیماری کے باعث کب بھی نکلی ہوئی ہوتی ہے نا، ان کی گردن جھکی ہوئی تو ان کو کبڑا کہا جاتا ہے، یہ وہی کب ہے۔ اور اس کا دوسرے معنی ہیں گر جانا، منہ کے بل زمین پہ اوندھا ہو کے گر جانا۔ مکبن ایسا شخص ہوتا ہے جس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گردن جھکا کے نیچے دیکھتے ہوئے چلے۔ اب آیت کی طرف واپس جاتے ہیں۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کیا وہ جو چلتا ہو کسی مکب کی طرح، اہدا وہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو چلتا ہو بالکل سیدھا صراط مستقیم پہ۔ ہدایت یافتہ کے لیے جو لفظ آئے ہے وہ ہے اہدا، ٹھیک ہے، جس کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن لفظوں کے معنی اگر ایک ہی دفعہ میں یاد ہو جائیں تو قرآن کریم میں ان کو بار بار نہ دہرایا جاتا، ہم بھول جاتے ہیں نا۔ اللہ نے ہمیں تخلیق کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا تخلیق کیا ہے، اس لیے یہ باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ ہدا درست راستے کی طرف رہنمائی ہونے کو کہتے ہیں، یعنی آپ کو تمام روڈ سائن نظر آئیں اور ان کے مطابق آپ درست راستے پر سفر جاری رکھیں۔ سیدھا چلنے کے لیے سوین سوا کا لفظ ہے، اس کے معنی غور سے دیکھیں۔ سوا کہتے ہیں کسی چیز کے برابر ہونے کو، جیسے آپ سوکھے آٹے کو ایک پیالے میں ڈالیں، وہ ایک پہاڑ کی صورت میں گرے گا، پھر اسے کسی فلیٹ چیز سے بالکل برابر کر دیں، یعنی لیول کر دیں، یہ سوا ہے۔ لیول کرنا، برابر کرنا، ایک جیسا، ایک ساتھ، ایک لیول پہ۔ اور سوا کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں، یعنی برابر کھڑے ہونا کسی کے لیول پہ، یہ سیدھے یعنی اسٹریٹ ہونے کو بھی کہتے ہیں، اور نارمل ہونے کو بھی، اچھی صحت اور حالت میں ہونے کو بھی سوا کہتے ہیں، اور نارمل ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ اب اس آیت کو دیکھیں دوبارہ سے کہ کیا وہ جو کبڑا ہو کے چلتا ہے وہ درست ہے، یا وہ جو صحت مند اپنا سر اٹھا کے بالکل سیدھا چلتا ہے، اس کو زیادہ سمجھ ہے راستے کی؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ظاہر یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، یقیناً جو سیدھا چلتا ہے وہی درست راستہ دیکھے گا، ٹھڈوں سے خود کو بچائے گا، کسی گھڑی میں نہیں گرے گا، کب کہاں مڑنا ہے اس کو وقت پہ سب سمجھ آ جائے گا۔ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا۔ آپ میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نیچے دیکھ کے چلنے والا درست ہوگا۔ اس آیت میں جواب نہیں ہے، صرف سوال ہے، کیونکہ جواب اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہم ایسی کمپیریزن والی آیت پہ کہہ دیتے ہیں کہ ظاہر ہے بھائی سیدھا شخص درست ہے، لیکن اصل زندگی میں ہم کبڑے کو درست مانتے ہیں۔ اصل زندگی میں ہم سیدھے شخص کو درست نہیں مانتے۔ کیسے؟ اپنے سراؤنڈنگ میں نظر ڈالیں، ارد گرد اپنے انسٹاگرام پہ نظر ڈالیں، ان تمام لوگوں پہ نظر ڈالیں جن کی زندگی آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کا کچھ حصہ آپ لینا چاہتے ہیں، جو لباس وہ پہنتے ہیں، ان کی شکلیں، ان کا پوری دنیا گھومنا، ٹریول کرنا، اچھے کھانے کھانا، ان کی زندگیاں دیکھ کر آپ سوچتے ہیں کہ کاش آپ کو بھی اتنی آزادی اور پیسہ ملا ہوتا تو آپ کی بھی یہی زندگی ہوتی۔ آپ سوچتے ہیں کہ بھائی زندگی تو یہ ہے، اصل مزے میں تو یہ ہے، میری بھی کیا زندگی ہے، آدھے گھر والوں سے بنتی نہیں ہے، باقی آدھے اکثر ہٹ کر دیتے ہیں، ایک کی روٹین میں لگی بندی زندگی، کام کرو، سو جاؤ، نمازیں پڑھو، کھانا کھاؤ، ایسے مزے میرے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو گناہ گاری پسند ہے، آپ کو اچھے نیک دین والے اسکالرز بھی پسند ہوں گے، لیکن ان کی زندگی کو کوئی آئیڈیلائز نہیں کرتا، بس ان کے خطبے اور بیان اور باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ لڑکیوں کو اچھا بولنے والے مرد اسکالر سے بہت جلدی کرش بھی ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس بندے سے شادی ہو جائے تو ان کی زندگی بدل جائے گی اور وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گی۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہونا، بس شیطان آپ کی خواہش کو حلال بنا کے پیش کرتا ہے۔ جو اسکالر آپ کو خود سے جوڑے اور اللہ سے نہ جوڑے، اور جس کی وجہ سے آپ کا ایمان فتنے میں پڑ جائے، اسے تو دوری اچھی۔ خیر اسکالرز بھی آپ کو پسند ہوں گے، لیکن آپ ان کی زندگی کو اپنانا نہیں چاہتے۔ کون مولانا طارق جمیل کی زندگی اپنانا چاہتا ہے؟ آپ کو ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہوں گی اور آپ ان جیسے نیک بھی بننا چاہتے ہوں گے، لیکن آپ ان کی زندگی میں رچنا بسنا نہیں چاہتے ہوں گے، کیونکہ ان کی زندگی بورنگ ہے، بھلے وہ کتنا ہی سفر کیوں نہ کریں، لمبی گاڑیوں میں کیوں نہ بیٹھیں، آپ کو ان کا لائف اسٹائل اپنے لیے پسند نہیں ہوگا۔ آپ جن لوگوں کی زندگیاں اپنانا چاہتے ہیں وہ اور لوگ ہیں، وہ پری چہرہ لوگ، چمکتی دمکتی زندگیوں کے حامل ہیں، وہ جو سوشل میڈیا پہ ہر وقت ٹریول کرتے، کھاتے پیتے، ہنستے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک دنیا محرومی اور حسرت سے ان کی زندگی کو دیکھتی ہے۔ وہ لوگ جتنا بھی کہہ لیں کہ بھائی میری زندگی پرفیکٹ نہیں ہے، آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں ان کے بڑے مزے ہیں بھائی۔ اور یہ وہ سب لوگ ہیں جو کبڑے ہیں،
وہ اللہ کے طریقے پہ نہیں ہیں، وہ اپنا جسم، اپنی خوبصورتی بیچ رہے ہیں، وہ اپنے چہرے، اپنی ادائیں بیچ رہے ہیں۔ کیا بیچتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ؟ بہت کم اپنا کام بیچتے ہیں، اکثریت اچھی شکل، فلٹرز اور ایک ایسا لائف اسٹائل بیچتے نظر آتے ہیں جو وجود ہی نہیں رکھتا۔ جو شخص گردن جھکائے چل رہا ہوتا ہے وہ کس کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ راستے کو نہیں، وہ خود کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خود کو دیکھتے ہوئے اپنے جسم میں مگن وہ چلتا جا رہا ہے۔ وہ تو کبڑا ہے، اس کو تو نظر نہیں آ رہا کہ وہ خود کو کس آگ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ آپ اس کی زندگی سے کیوں متاثر ہیں؟ میں ایسی باتیں سرعام نہیں کہتی، لیکن کبھی کبھی کہنی پڑ جاتی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ چمکتے دمکتے چہرے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ صبح شام اپنے اور اپنے لائف پارٹنر کی تصویریں اکٹھی پوسٹ کرتے ہیں اور ساتھ کپل گولز لکھتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی خوب مزے کرتے دکھائی دیتے ہوں گے۔ آپ ان کو دیکھ کے سوچتے ہوں گے کیا آئیڈیل لائف ہے ان کی، اور ایک میری زندگی ہے۔ یا اگر کوئی شادی شدہ خاتون ہے تو وہ سوچتی ہیں کہ کیا ان کی آئیڈیل لائف ہے، اور ایک میرا شوہر ہے جو روز میرے لیے پھول نہیں لاتا یا مجھے اٹلی لے کر نہیں گیا۔ ایسی میں نے ایک دن میں عادتاً بہت سی بلاگرز کی سٹوریز دیکھ رہی تھی۔ ایک نے اپنی اور شوہر کی بہترین پکچرز لگا رکھی تھیں۔ میں نے بھی وہ دیکھا ہی تھا کہ ساتھ ہی اس لڑکی کا میسج مجھے آیا۔ میں نے اسٹوری درمیان میں روک کے اس کا میسج پڑھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس شخص سے اور اس کے گھر والوں سے تنگ آ گئی اور میں بس طلاق لے کر پیچھے چھڑوانا چاہتی ہوں۔ میرے وہ تاثرات تھے جو آپ کی ہوں گے، اور یہاں سب ایسے ہی چل رہا ہے۔ لوگ اوپر سے کچھ دکھاتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگ شادیاں کرتے ہیں تاکہ ہم شادی کی 6 فنکشنز پہ اچھے نظر آئیں، اور اپنا تصویریں پوسٹ کریں تاکہ لوگ تعریف کریں یا جل جائیں اور ہمیں تسکین ملے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ لوگ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے تصویر پوسٹ کرتے ہیں کہ میں یہاں اکیلے کتنے سکون سے بیٹھا ہوں۔ نہیں بیٹا، آپ اکیلے نہیں بیٹھے، آپ 60,000 لوگوں کے ساتھ اپنی ذاتی لمحہ شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اکیلے میں اپنی ذات کے ساتھ مزہ نہیں آ رہا۔ آپ کو لوگوں کو بتانا ہے کہ میں ٹریول کر رہا ہوں، دیکھو میں امیر ہوں، دیکھو میں مزے کر رہا ہوں، تاکہ وہ آپ کی زندگی کو خوبصورت سمجھیں، اور تب آپ کو اپنی زندگی خوبصورت لگے گی۔ یہ مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو میں خود کو سمجھتا ہوں، میں وہ ہوں جو میرے نزدیک دوسرے مجھے سمجھتے ہیں۔ اگر دوسرے سمجھتے ہیں کہ میں اسمارٹ ہوں تب مجھے اپنا آپ اسمارٹ لگے گا، اگر دوسرے مجھے بے وقوف کہیں گے تو مجھے اپنا آپ بے وقوف لگے گا۔ یہ سب لوگ جو اپنی زندگیاں سوشل میڈیا پہ دکھا کے آپ کو متاثر کر رہے ہیں، یہ سب آپ کو بھی بے وقوف بنا رہے ہیں اور خود کو بھی۔ کسی کی زندگی جنت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کپلز خوش نہیں ہیں یا سب اپنے ٹریول انجوائے نہیں کر رہے، نہیں، لیکن جب بھی کوئی اپنا ذاتی لمحہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو تسکین چاہیے، ایک تسکین ایسی چاہیے جو اسے کئی ہزار اجنبیوں کے متاثر ہونے سے ملے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی تنہائی انجوائے کرنا نہیں سیکھا، اس نے اپنی زندگی کسی کو دکھائے بغیر انجوائے کرنا نہیں سیکھا۔ آپ ہیں، پہاڑی کی چوٹی ہے، خوبصورت سورج ڈوبنے کا منظر ہے، اس میں انسٹاگرام کے فالوورز کہاں سے آ گئے؟ آپ کیوں ان کو دکھا کے اسی وقت شیئر کر کے اپنے آپ کو ان لوگوں کے تاثرات کا محتاج بنا رہی ہیں؟ اور آپ کیوں اتنی جلدی ان لوگوں سے متاثر ہو جاتی ہیں جو کبڑے ہیں، یہ اللہ کے دین پہ نہیں چل رہے، یہ اللہ کی حدود میں زندگی نہیں گزار رہے؟ آپ ان کی زندگی کے کچھ حصے لینا چاہتی ہیں کیونکہ وہ آپ کو خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ کشش، اٹریکشن، یہ بھی ایک امتحان ہی ہے نا۔ آپ کو جس کسی کی چمک دمک والی زندگی بھی اپنی طرف کھینچتی ہے وہ آپ کا امتحان ہے۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے، میرا مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن آج کل دنیا کے کچھ نئے سٹینڈرڈز بن گئی ہیں۔ آزادی، ٹریول، ڈیزائنر کپڑے، جوتے، بیگ، سب سے مہنگے فونز، مہنگی کافی اور مہنگا کھانا، یہ ہمارے آج کل کے سٹینڈرڈز ہیں جو ہر ایک کو محرومی میں مبتلا کر رہے ہیں، اور یہ احساس محرومی ہونا بالکل نیچرل ہے۔ یہ سب کو ہوتا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، لیکن ہم نے اسے کیسے نکلنا ہے؟ اپنی نگاہ جھکا کے اور ہر اس شخص کی طرف دیکھ کے جو مالی لحاظ سے ہم سے کمتر ہے، اور اگر نگاہ بھر کرنی ہے تو دین والوں کی طرف۔ کسی کا دل ہم نے نہیں دیکھا، لیکن دین کی کچھ نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ان میں سب سے اوپر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتاب اللہ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے دیکھیں، ان کی زندگی اللہ کی کتاب کی گرد گھومتی ہے، ریسرچ پیپرز لکھے جا رہے ہیں، تلاوت کی جا رہی ہے، جس کو اس کتاب کا جو پہلو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ کسی کو اپنی تلاوت بہترین کرنی ہے، کسی کو اس کی تفسیر پہ ریسرچ کرنا ہے، کسی کو مفسرین کے بارے میں پڑھنا ہے، کسی کو صرف اس کے الفاظ کی کیلیگرافی کر کے خوشی ملتی ہے۔ ہر وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ نے کتاب اللہ کی خدمت کی توفیق دی ہے۔ ہم نے ان پر رشک کرنا ہے، ہم نے ان لوگوں پر بھی رشک کرنا ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کے اوپر رشک نہیں کرنا جو اپنی نعمتوں کا دکھاوا کرتے ہوئے کسی حص کی تسکین چاہتے ہیں۔ میں نے ایک عرصہ ہوا اپنی ٹریول اسٹوریز شیئر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ میں جب بھی شیئر کرتی ہوں مجھے لگتا ہے دنیا میں جہاں پہلے بھی بہت محرومی وہاں میرے یہ شیئر کرنے سے محرومی اور بڑھ جائے گی۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہی لگتا ہے۔ اور
میں آپ کو ایک ٹپ دوں، اپنی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات، بالخصوص ٹریول کے لمحات، شیئر کیے بغیر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں ہم نے لوگوں سے متاثر نہیں ہونا جو اپنی زندگی کی چمک دمک شیئر کرتے ہیں، وہاں ہم نے کسی کی محرومی میں اضافہ بھی نہیں کرنا۔ اگر محرومی کا کسی کو احساس دلانا ہے تو قرآن سے دوری کا احساس دلائیں۔ یہ اصل محرومی ہے جس کا احساس بہت محبت سے دلایا جا سکتا ہے۔ مسلمان کو نصیحت اپنے عمل سے کی جاتی ہے نا۔ قرآن پڑھتے ہوئے تصویر لیں اور لگائیں انسٹاگرام پہ۔ شیطان آپ سے کہے گا یہ دکھاوا ہے۔ نہیں، یہ بالکل بھی دکھاوا نہیں ہے، یہ ایک ریمائنڈر ہے جو آپ کو ہزاروں لوگوں کو آپ دے رہے ہیں۔ ہر وہ امیج جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارا ذہن جذب کر لیتا ہے۔ لوگوں کو قرآن کا صفحہ دکھائیں بار بار تاکہ ان کے ذہن غیر شعوری طور پہ اس تصویر کو جذب کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہی شخص جو بہت کچھ دیکھتے ہوئے آپ کے قرآن کی تصویر دیکھے گا، وہ اس وقت فوراً سے مصلے پہ نہیں گر جائے گا، نہیں، وہ دیکھ کے آگے بڑھ جائے گا، لیکن کچھ دن بعد وہ کسی مشکل حالات کا شکار ہوگا اور اس وقت اس کو اپنی نجات قرآن کی صورت میں نظر آئے گی اور وہ قرآن کی طرف لپکے گا۔ اگر آپ نے اسے قرآن نہ دکھایا ہوتا تو اسے قرآن بھول چکا ہوتا، کیونکہ وہ اس کے گھر کے بک شیلف کے سب سے اوپری خانے میں رکھا جو ہے وہ گرد اکٹھی کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ نے قرآن کی تصویر پوسٹ کر کے اس کی بک شیلف سے قرآن اٹھا کے اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ آگے وہ پڑھے نہ پڑھے یہ اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ ہے۔ آپ کا کام تھا اس کو قرآن اوپر سے اٹھا کے اس کے سامنے میز پہ رکھ دینا۔ یہ ایک تصویر اتنی پاورفل ہوتی ہے اور ہمارے ذہن پر اثر ڈالتی ہے۔ میری ایک دوست نے 1.5 برس پہلے صبح جلدی اٹھنا شروع کیا اور پھر اپنی صبح کے قرآن کی تصویریں اور صبح کے آسمان کی فوٹوگرافی اپنی لائم لائن پہ شیئر کرتی تھی۔ اس سے کیا ہوا؟ شروع میں تو کچھ بھی نہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے فالوورز میں بہت سے لوگوں نے صبح اٹھنا شروع کر دیا۔ کیا اس نے کہا تھا کہ صبح اٹھو؟ نہیں، اس نے صرف آپ کو ایک امیج دکھایا، آپ کے ذہن نے اس امیج کا تعاقب شروع کیا۔ ایسے ہی جب آپ کسی کی چمکتی دمکتی مصنوعی زندگی دیکھ کے اس کی حسرت کر سکتے ہیں تو قرآن دکھا کے اس کا شوق بھی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اچھے اکاؤنٹس فالو کریں۔ میں ہر کچھ دن بعد ہر ایسے اکاؤنٹ کو انفالو کر دیتی ہوں جو مجھے سرو نہیں کر رہا، جس سے میری زندگی میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہ آئے یا جو مجھے حسرت میں مبتلا کرے۔ انسٹاگرام کا ذکر اس لیے زیادہ کرتی ہوں کہ کیونکہ آپ لوگ سوشل میڈیا سے ہی اس کورس کی طرف آتے ہیں اور یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اور کس طرح سے ہم بھٹکے ہوئے کو بڑے شخص کو درست سمجھتے ہیں۔ ہر اس لمحے میں جب ہم بھٹکے ہوں کی چوائس کو دہراتے ہیں۔ کیسے؟ جب آپ اپنی زندگی کے فیصلے ان لوگوں کے نقش قدم پہ چل کے لیتے ہیں جو اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، آپ ان کے اعمال کی کاپی کریں، ان کے راستے پہ چلیں، ان کا طریقہ اپنائیں۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ آپ کپڑے کو درست سمجھ رہے ہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ اس دنیا میں اکثریت کپڑوں کی ہے۔ کسی میوزک کنسرٹ کو دیکھ لیں، انسانوں کا سمندر وہاں موجود ہوتا ہے۔ جب آپ ان سب کو کسی میوزیشین کے لیے ایکسائٹڈ ہوتا دیکھیں تو آپ کا دل کہتا ہے کہ واہ، کوئی تو بات ہوگی اس میں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آیت میں بتایا نہیں ہے کہ یہ کپڑا غلط ہے۔ نہیں، یہ سوال ہے کون درست ہے میرے بندے؟ خود سوچو اور فیصلہ کرو، کیا کپڑا درست ہے یا سر اٹھا کے چلنے والا؟ آپ کیوں متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں کی اکثریت سے جو اس راستے پہ چلتے ہیں جو کپڑوں نے بنائے ہیں؟ وہ سب کپڑے ہیں، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اور جب گردن جھکی ہوئی ہو تو انسان کیا دیکھتا ہے؟ اپنا وجود، اپنا جسم، اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنا بیگ، اپنا فون، اور وہ ان چیزوں سے نکل ہی نہیں پاتا۔ اس کی ساری زندگی انہی کے گرد گھومتی ہے، اور جو ان سے نکل پاتا ہے، جو سر اٹھا کے چلتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ اللہ کا بنایا ہوا راستہ دیکھتا ہے، وہ اس راستے کا انجام بھی دیکھتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا آسمان بھی ٹھیک ٹھیک دکھائی دیتا ہے۔ اس آیت کو شروع والی آیت سے کنیکٹ کریں، آپ کو احساس ہوگا کہ سورت کے شروع میں بار بار آپ سے کہا گیا کہ کیا تم نہیں دیکھتے آسمان کو، زمین کو، وغیرہ وغیرہ۔ کیسے دیکھیں گے اگر گردن اپنے جسم پہ جھکی ہوئی ہوگی؟ کیسے دیکھیں گے اگر اپنے جسم کی ضروریات میں الجھے رہیں گے؟ اپنی زندگی کے طبقات، اپنا رب، اپنی روح کی غذا، یہ سب کیسے نظر آئے گا؟ جب سر اٹھا کے سامنے دیکھیں گے، جب ان چیزوں سے نکلیں گے جو آج کل کے سٹینڈرڈز ہیں۔ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ خوبصورتی کی شیلف لائف بہت کم ہے، یہ چند سال بعد ویسے ہی ختم ہو جانی ہے۔ پھر کیا ہوا اگر اللہ نے آپ کو فلاں جیسا خوبصورت نہیں بنایا، یا آپ کا رنگ گورا نہیں بنایا، یا آپ کا قد ویسا نہیں بنایا جیسے کسی من پسند انسان کا ہے، یا آپ کو دولت نہیں دی، یا وہ من پسند انسان نہیں دیا جس کے بغیر زندگی بے رونق ہے۔ وہ سب امتحان تھا۔ اب وقت ہے کہ ہم اس سے نکلیں۔ ہمیں کبڑا نہیں بننا، ہمیں سب سے اوپر دیکھنا تھا، ہمیں ان سب سے اوپر اٹھنا تھا۔ ہم سیدھے راستے والوں سے اس لیے متاثر نہیں ہوتے کیونکہ ہم ان کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھتے، ہم ان کو ہم زندگی میں مزے کرتے نہیں دیکھتے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مذہبی نظر آنے والے لوگوں کو اپنے انسٹاگرامس پہ زندگی کے مزے دکھانے چاہیے۔ جیسے کچھ نقابی بلاگرز جو بہت اچھا نقاب لیتی ہیں، وہ ٹریول کرتے ہوئے تصاویر پوسٹ کرتی ہیں، اور میرے نزدیک اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ وہ لاکھوں لڑکیوں کو انسپائر کریں کہ دیکھو لڑکیاں دین پہ رہ کے بھی سب کچھ کر سکتی ہیں۔
اگر آپ اس نیٹ سے اپنا ٹریول پوسٹ کرتی، اس نیت سے اپنا ٹریول پوسٹ کر رہی ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں. برائی ویسے بھی نہیں اگر ہم نے ان سب بلاگرز کو برا نہیں سمجھنا جو اپنی زندگی کی چمک دمک دکھاتے ہیں. ان کا قصور نہیں ہے کہ انسانوں میں اتنی محرومی. اب دنیا ہی ایسی بن چکی ہے کہ نعمت والا قصوروار دکھائی دیتا ہے. ہو سکتا ہے اس بلاگر کی زندگی میں یہی چارم ہو کہ وہ ٹریول کرے اور دنیا کے ساتھ شیئر کرے، اس لیے اس کو جج نہیں کرنا. اس کے بس کسی دوسرے کی زندگی اپنانے کی خواہش کبھی نہیں کرنی. صرف محنت کرنی ہے اور اپنے لیے ایسی زندگی بنانی ہے جس کے لیے آپ کا دل چاہتا ہے. اور کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو چہرہ اٹھا کے چلتے ہیں؟ سوا، ہدایت یافتہ، سیدھا چلنے والے. وہ انسانوں کی چمک دمک سے متاثر نہیں ہوتے. خوبصورتی ان کو بھی پسند ہوتی ہے، اچھا پہننا، اچھا کھانا. اگر اللہ نے نوازا ہو تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. ان کی نظر آسمان میں ہوتی ہے. کبڑے کو آسمان نہیں دکھائی دیتا نا، سوا کو دکھائی دیتا ہے. سوا یعنی سیدھے چلنے والے کو، اس کے سامنے سب کچھ برابر ہوتا ہے. سوا کے معنی برابر بھی ہوتا ہے نا، اور راستے کے درمیان میں چلنے والا بھی، نہ دائیں نہ بائیں، یعنی وہ جس کی زندگی میں اعتدال ہو، دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہو. نہ وہ ایک طرف کو لڑک جائے نہ دوسری طرف کو، وہ ہر شے کو ساتھ لے کر چلتا ہو. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ دونوں کی رفتار برابر ہے یا مختلف، یہاں صرف ان کی گردنوں کے جھکنے یا اٹھنے کا ذکر ہے، کیونکہ رفتار برابر نہیں ہو سکتی. اوندھے منہ زمین پہ گرے رینگنے والے انسان کی رفتار سیدھا چلنے والے جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ شاید رینگنے والا تیز ہو، وہ تیزی سے زندگی میں آگے بڑھ جائے. شاید سیدھا چلنے والا سست ہو، وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا ہو. شاید رفتار برابر ہو لیکن راستے تو مختلف ہوں گے نا. کبڑا بہت سے موڑ نہیں کاٹے گا جو اس کو کاٹنے چاہیے تھی، کیونکہ چیزیں اس کے لیے اچھی نہیں ہوں گی. وہ ان کو نہ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ وہ صرف اپنے جسم میں الجھا ہے. لیکن سر اٹھا کے چلنے والا بہت سے خطرے بھانپ لے گا. وہ بہت سے ایسے موڑ کاٹ کے ایسے راستوں پہ نکل جائے گا جو اس کے رب کی مرضی کے مطابق ہوں گے، اور یہی راستے اس کو اس کے رب تک لے جائیں گے. کیونکہ آخر میں ساری بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ دنیا صرف امتحانوں کا ایک مجموعہ ہے. جنت اور جہنم کو بھی ایک طرف کر دیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ قیامت کے اس بڑے دن اللہ تعالیٰ کن انسانوں سے ملاقات کرے گا اور کن سے نہیں. جنت ایک بونس ہے، ایک انعام، جہنم ایک سزا. لیکن کوئی انعام رب کی ملاقات سے بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی سزا اس سے بڑی نہیں ہو سکتی کہ انسان کو ابد تک اس کے رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے، جو اس کو بنانے والا، اس کو پالنے والا، اس کو بار بار اپنی طرف بلانے والا تھا، جو اس کی ساری زندگی کا گواہ تھا، جو دنیا میں اس کی دعائیں سنتا تھا، جو اس کو معاف کر دیتا تھا، جو اس کے پلٹ کے آنے پر اس کو معاف کرنے کو تیار تھا. لیکن انسانوں نے کیا کیا؟ انسانوں کی کبڑا اکثریت نے کیا کیا؟ انہوں نے خود کو اپنے آپ میں مگن رکھا، یہاں تک کہ وہ رب کو بھول گئے، اور پھر ان کا رب ان کو بھول گیا. دعا ہے کہ ہم اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ملاقات نصیب فرمائے، آمین. اس سبق میں کبڑے کا لفظ آیت کے مطلب کی وجہ سے استعمال کیا گیا، اور اس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہدایت یافتہ نہیں ہے. اس لفظ کا استعمال کسی بھی صورت میں اگر کسی کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہے، تو جس کو گردن کا کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن ایسا جسمانی عارضہ ہے جس میں گردن اٹھائی نہیں جا سکتی، تو اس کے لیے دل سے معذرت. ٹھیک ہے، اس سبق کو اس کے سیاق و سباق میں ہی رکھ کے پڑھیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت